السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مریم نعیم خان۔ آج میں قرآن جرنلنگ کروں گی سورہ ملک کی۔ میں نے قرآن جرنلنگ پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے سورہ الفاتحہ کی قرآن جرنلنگ کی تھی۔ میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ سورہ الملک کی قرآن جرنلنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کے بارے میں پراپر سرچ کر لیتی ہوں، اس کے نام، اس کی بینیفٹس۔ جب میں نے قرآن جرنلنگ کرنا سٹارٹ کی تو میں نے آیت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سرچ کیا تاکہ میری ہیلپ ہو سکے اور میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکوں۔ اس کے بعد میں نے پنٹریسٹ سے کچھ آئیڈیاز لیے کہ میں اپنے جرنل کو کس طرح ڈیکوریٹ کر سکوں اور کس طرح اس کو بیوٹیفل دکھا سکوں۔ بہت سے آئیڈیاز دیکھنے کے بعد اور بہت سی سرچنگ کرنے کے بعد فائنلی میں نے قرآن جرنلنگ سٹارٹ کی، اور میں نے بہت سمپل وے میں کی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ میں نے اپنے قرآن جرنل کو کس طرح ریڈی کیا۔ سب سے پہلے میں نے ایک کلر کمپیوٹر پیپر لیا اور اس پہ میں نے سورہ الملک کی ہیڈنگ ڈالی۔ اس کے بعد میں نے اس پہ لکھا کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، تو یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کی آیتوں کے نمبر لکھے اور رکوع نمبر لکھے۔ میں نے پینسل سے سب ٹریس کر لیا تاکہ میں کچھ بھی غلط نہ لکھ دوں اور بالکل ٹھیک ہو۔ اس کے بعد میں نے ایک مارکر کی ہیلپ سے جو بلو کلر کا ہے، اس سے میں نے سب پر ٹریس کر دیا اور اس کو گلو سے پیسٹ کر دیا۔ سب سے پہلی چیز جو میں سورہ الملک کے بارے میں لکھ رہی ہوں وہ ہے اس کے نام۔ تو میں نے سب سے پہلی ہیڈنگ ڈالی ہے نیمز آف سورہ ملک۔ سورہ الملک کا سب سے پہلا نام ہے المانیہ، یعنی کہ پریونٹر۔ پریونٹر کا مطلب ہے روکنے والا، مطلب سورہ ملک ہمیں روکتی ہے ہر برے کام سے اور بری صحبتوں سے۔ اس کے بعد جو نام ہے وہ ہے الواقعہ، پروٹیکٹر، یعنی حفاظت کرنے والی۔ سورہ ملک ہماری حفاظت کرے گی جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے، ہمیں پروٹیکٹ کرے گی اگر ہم اس کو ڈیلی پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو سورہ ملک کا نام ہے وہ ہے المنجیہ، یعنی کہ ریسکیور۔ سورہ ملک ہمیں بچائے گی قبر کے عذاب سے۔ سب سے لاسٹ جو نام ہے وہ ہے المنع، مطلب ایکسٹریم پریونٹر، انتہائی روکنے والا۔ سورہ فاتحہ میں ہر چیز واضح ہے کہ ہمارے لیے جو گناہ ہیں، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے بری ہیں، جو ہمیں نہیں کرنی، وہ ہمیں روک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک کتاب بنا دی ہے جو ہر بندے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں ہمیں بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا۔ سیکنڈ ہیڈنگ جو میں ڈال رہی ہوں یہ ہے بینیفٹس آف ریڈنگ سورہ الملک بیفور سلیپنگ کین ٹرانسفارم یور اسپرچول لائف۔ مطلب کہ رات کے ٹائم اگر ہم سورہ ملک کو پڑھیں گے رات سونے سے پہلے، تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ سب سے پہلا جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے یہ ہے سورہ الملک سروز ایز اے شیلڈ اگینسٹ دا ٹارمنٹ آف گریو، پروٹیکٹ دوز ہو ریسائٹ اٹ ریگولرلی۔ مطلب سورہ ملک ہمارے لیے شیلڈ بن جائے گی، ہماری پروٹیکشن بن جائے گی، قبر کے عذاب کے آگے کھڑی ہو جائے گی۔ جو لوگ روزانہ اس کو پڑھیں گے صرف ان کے لیے، اور ہمیں ہر اس عذاب سے روک لے گی جو ہمارے حصے میں لکھ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس کو ڈیلی پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے دا سورہ ہیز انٹرسیسری پاور۔ اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کی طاقت، مطلب اتنی طاقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے فیور میں کھڑی ہو جائے گی، ہمارے بہاف پر اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ مجھے ڈیلی پڑھتا تھا، میں اس کو یہ عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ جس دن
فیصلے کا دن ہوگا، یعنی ڈے آف ججمنٹ جس دن ہوگا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ریسائٹنگ سورہ ملک بیفور سلیپ کین برنگ مینٹل پیس اینڈ ریڈیوس انزائٹی ہیلپنگ یو سلیپ بیٹر۔ مطلب سورہ ملک کو سونے سے پہلے روزانہ پڑھنے سے آپ کو ذہنی سکون، آپ کو دماغی سکون، آپ کی انزائٹی اور آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ تو اس کو ڈیلی پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں تاکہ آپ مینٹلی پیس حاصل کر سکیں اور سکون حاصل کر سکیں اور اچھے سے اپنی نیند پوری کر سکیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے انکارپوریٹنگ سورہ ملک انٹو یور نائٹلی روٹین اسٹرینتھس یور اسپرچول ریزیلنس اینڈ کنیکشن ود اللہ۔ مطلب اپنی روزانہ رات کی روٹین میں اس کو شامل کرنے سے ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو ایمان ہے اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ Memorizing and understanding Surah Al-Mulk can enhance your daily worship and inspire others to do the same۔ مطلب اس کو یاد کرنے سے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے سے ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، ہماری عبادت ہے، اس میں ہم دوسروں کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے دا اسپرچول سگنیفیکنس آف سورہ الملک۔ مطلب سورہ الملک کی روحانی اہمیت۔ انڈرسٹینڈنگ دا تھیمز آف سورہ الملک۔ سورہ الملک کی اصل بات کو سمجھنا۔ فرسٹ پوائنٹ میں نے لکھا تھیمز دیٹ ہائی لائٹس اللہ سوورنٹی اینڈ دا پرپس آف کریشن۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو بنانے کا پرپس، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی اور اللہ تعالیٰ کی ہی خود مختاری ہے تمام مخلوق پر۔ اس دنیا میں جتنی مخلوق ہے اس پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خود مختاری ہے۔ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ میں نے لکھا کہ اٹ ریمائنڈز بلیورز اینڈ دا ریزلٹ آف ڈس بلیف۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک میں بتا رہے ہیں کہ جو مجھ پہ یقین کرتا ہے، جو مجھے مانتا ہے، جو مجھ سے مانگ کر مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، ان کا کیا انعام ہے، اور جو رزلٹ ان کا بتایا گیا ہے کہ جو مجھ پہ یقین نہیں کرتے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اینڈ دا امپورٹنس آف گریٹیٹیوڈ۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر گزاری کرنے کا کہا ہے کہ میری شکر گزاری کرو، میں تمہیں بہت عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا امپورٹنس، ہمیں ہر پل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سورہ ملک ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے لیے آپ کے کتنی امپورٹنس اور کتنا زیادہ اجر ہے۔ تھرڈ پوائنٹ از دا سورہ encourage us to reflect on the world around us and recognize the precision in Allah's creation۔ مطلب یہ سورہ ہمیں بتا رہی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز درست بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، ہر سورج اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند سورج جس طرح سے یہ دنیا چل رہی ہے، دن رات بدل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ ملک کے ذریعے یہ بتایا ہے۔ سورہ الملک کو روزانہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، آپ کو آپ کا دین، آپ کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن محسوس ہوگی۔ اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لکھی سورہ الملک کے بارے میں۔ ابو ہریرہ نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورہ ہے قرآن میں جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گی جو اس کو پڑھے گا، اور اس وقت تک اس کو ڈیفینڈ کرے گی، اس کا دفاع کرے گی جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ سورہ الملک کو روزانہ پڑھیں۔ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دفاع کے لیے ایک سورہ بنائی ہے کہ وہ ہمارا دفاع کرے،
جب تک ہم جنت میں نہ چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الملک جو ہے وہ ہماری پروٹیکشن ہے، قبر کے عذاب سے ہمیں پروٹیکٹ کرے گی، ہمیں بچائے گی اور اس وقت تک بچائے گی جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہماری رہنمائی کرے گی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک کو پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے سوتے تھے۔ اس کو پڑھے بغیر وہ کبھی بھی سونے کے لیے نہیں گئے۔ تو ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں سورہ الملک دے دی کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو آسان بنا دیں اور اس پر عمل کریں، اس کے بتائے گئے طریقوں پر چلیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا، ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی پیاری سورہ الملک بنائی ہے، 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں، اس کو پڑھ کر ہمیں یقین، ہمارے دل کو سکون اطمینان ہوتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے انسان اپنے سکون کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنے دماغی سکون کے لیے پڑھے اس کو، اس پر عمل کرے، اس کے بتائے گئے طریقوں پر چلے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہم اللہ تعالیٰ کی گریٹ بندے ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی بھی اس کو پڑھ کر سوتے تھے، تو ہم انہی کے امتی ہیں، ہمیں بھی اس کو پڑھ کر سونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ سورہ میں کون سی جرنلنگ کروں، اور مجھے اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا۔ میں آپ سب کے کامنٹس کا انتظار کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔